چائے کی چے سے بھی واقف نہیں، عشق کے کاف کی باتیں کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی گرم گرم چائے کی پیالی زندگی کو ایک نئی نوید دیتی ہے۔ شہر کا بابو ہو یا گاؤں کا کسان، عورت ہو یا مرد، چائے کے دو گھونٹ ہی نئی صبح کا آغاز ہے۔ خدا انہیں سلامت رکھے جنہوں نے ہمیں یہ مشروب فراہم کیا۔ دودھ دہی کی ندیوں میں بہتا یہ ملک انگریزوں کی بدولت ہری بھری پتیوں سے تیار اس مشروب کا غلام بن کے رہ گیا۔ لیکن چائے تو چین کی میراث ہے، پھر یہ انگریزوں کے ہاتھ کیسے لگی اور ہندوستان کی سرزمین تک کیسے پہنچی؟ یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے ہندوستان میں چائے کے بیج ڈالے اور نتیجہ اس قدر زبردست نکلا۔ چین سے چائے کے پودے کے ساتھ سنگاپور سے چینی نژاد مزدور بلوائے گئے اور زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ یہ مزدور اس کام میں ناکام رہے اور بالآخر زمین کو ہندوستانی مزدوروں نے ہموار کیا اور چائے کی کاشت کا آغاز کیا۔ انگریزی حکومت نے حصول مقصد کے لیے یہ اعلان کیا کہ جو انگریز چائے کے باغ لگانے میں دلچسپی رکھتا ہے اسے زمین مفت میں دی جائے گی۔ جلد ہی آسام کا یہ علاقہ چائے کے باغات سے سرسبز ہو گیا۔ ان باغات میں کام کرنے والے ہندوستانی مزدور تھے اور ان پر حکومت کرنے والے انگریز بہادر، جن کی زندگی عیش و آرام سے بھرپور، بڑے بڑے آرام دہ مکان، نوکر چاکر، گولف کے ٹورنامنٹ، ٹینس کے مقابلے، رقص و سرود کی محفلیں، اور ہر کوئی مطمئن تھا کہ چائے کے باغات کی ذمہ داری اسے مل جائے۔ لیکن انگریزوں کے ہندوستان سے رخصت ہوتے ہی یہ بہار بھی رخصت ہوئی۔ مارواڑی تاجر اب ان کے نئے مالک تھے، جنہیں نفع خوری کے علاوہ کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ عیش و عشرت کا دور ختم ہوا اور مزدور اور مینیجر کام کی چکی میں پس کر رہ گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی چائے نے چین کی چائے پر فوقیت حاصل کر لی۔ آسام کی چائے کے ساتھ دوسرے مناطق کی چائے بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئیں، اور آج ہندوستان اور پاکستان میں بے شمار چائے کی کمپنیاں ہیں، جن میں بروک بانڈ، لپٹن، تاج محل، سپریم، کڑک چائے اور بہت ساری برانڈ کی چائے قابل ذکر ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں چائے عموماً 2 وقت ہی پی جاتی ہے، صبح نئے دن کی ابتدا کے ساتھ اور شام کو دن بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے۔ دوپہر یا شام کی چائے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ بیڈ فورڈ کی 7ویں ملکہ این دوپہر کی چائے کی ذمہ دار ہے۔ صبح اور رات کے کھانے کی طویل درمیانی وقفے کو انہوں نے چائے ماں بسکٹ کے ساتھ حل کیا۔ رفتہ رفتہ بسکٹ کے ساتھ دوسرے ہلکے پھلکے لوازمات بھی اس میں شامل ہوتے گئے۔ چائے اعلیٰ طبقے کا فیشن بن گیا اور اس عادت کو انگریز ہندوستان لے آئے اور یہاں بھی خاص و عام اس کا عادی ہو گیا۔ چائے بنانے کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ عام ہندوستانی اور پاکستانی چائے پانی، دودھ، شکر اور چائے کی پتی کو ابال کر بناتے ہیں، جو سڑک کے کنارے موجود دکاندار، ڈھابے اور ریلوے اسٹیشن پر دستیاب ہوتی ہے، اور اسے عوام بڑے شوق سے پیتی ہے۔ لیکن اعلیٰ طبقے نے انگریزوں کی تقلید میں اس کے تکلفات کو بھی اپنا لیا اور چائے کشتی میں یعنی چینک، شکر کی پیالی، دودھ کے جگ کے ساتھ پیش ہونے لگی۔ وہ چائے مکس چائے تھی اور یہ الگ الگ۔ آج بھی بعض ریستوران میں خدمتگار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی چائے پئیں گے، مکس یا الگ الگ؟ چائے کی مقبولیت سے کئی چیزیں پروان چڑھیں۔ چائے پہلے مٹی کے پیالے میں پی جاتی تھی، اس پیالے کو کلڑ کہتے تھے۔ آہستہ آہستہ پیالی اور تشتری رواج میں آئی۔ طرح طرح کے پیالے اور کلفیاں بازار میں فروخت ہونے لگیں، اور اب اس کا رواج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب چائے بڑے چھوٹے مگوں میں پیش ہونے لگی ہے۔ اب چائے کی چینک اور کیتلیاں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہیں۔ نئی طرح کی چینک، مختلف قسم کی کیتلی، چائے کو گرم رکھنے کے لیے غلاف یا ٹی کوزی اور کشتی پر بچھا ہوا ٹرے کور، سب زندگی کی مصروفیات کی نظر ہو گئیں۔ چائے زندگی کی ضروریات کے ساتھ تہذیب کا بھی حصہ ہے، اور گھر آنے والے کو چائے کے لیے پوچھنا بھی اس میں شامل ہے۔ اہم گفتگو اکثر چائے کی پیالی پر ہی کی جاتی ہے۔ وہ ایک بڑا اچھا ایک شعر میرے ذہن میں آیا، آنکھیں مجنوں ہوں تو چائے بھی لیلا لگتی ہے۔ چائے اب سیاسی میدان میں بھی آ پہنچی۔ رئیس جمہوریہ کے ہاں ہندوستان کی یوم آزادی اور یوم جمہوریت کے موقعوں سے
چائے کی دعوت اور ہمارے وزیر اعظم کی امریکی صدر کے ساتھ چائے پر چرچا اس بات کو واضح کرتی ہے کہ چائے صرف ایک ہری بھری پتی کا مشروب نہیں بلکہ آپسی میل جول اور سنجیدہ گفتگو کا وسیلہ بھی ہے۔ سوچ رہا ہوں چائے پر ایک کتاب لکھوں، جو نہیں پیتے انہیں خانہ خراب لکھوں۔